نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار تیرا تو وعدہ تھا کہ جو مجھ سے تو اسے بچا لے گا. کہا کہ نہیں، وہ تو نافرمان تھا، تجھ سے نہیں تھا. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور عاد، یہ ایک اور قوم ہے، قوم عاد. یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے لہیم شہیم تھے. ان کو بڑی ٹیکنالوجی حاصل تھی. یہ پہاڑوں کو کاٹ کر، پتھروں کو کاٹ کر اس کے اندر عمارتیں بناتے تھے، طرح طرح کی چیزیں بناتے تھے. عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب دیا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں اب بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. ذرا دیکھیے، انبیاء کو اسی طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور انبیاء نے بالکل اسی طریقے سے جواب دیا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے اور سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے. دونوں ایک جواب ہے، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. میری سیرت پر، میرے کردار پر تم بھروسہ کر سکتے ہو. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بالکل محسوس ہوتا ہے کہ وہی الفاظ ہیں جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے تھے، وہی سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، بڑی طاقت دی، بڑا جسم دیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ یعنی ایک اللہ کو پکارے، باقی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونا چھوڑ دیں جن کے آگے ہمارے باپ دادا سجدہ ریز ہو رہے تھے. اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے نام یہ باپ دادا نے اور تم نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، میں منتظر ہوں کہ وہ عذاب کب آئے گا. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہی کی قوم میں سے آیا. یہ قوم سمود، اس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ قوم عاد کا تسلسل تھا، کنٹینویشن تھی. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. اس کا تذکرہ بھی یوں آگے بڑی تفصیل سے آئے گا. سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کے پاس پہنچے اور کہا کہ رب کے سوا، اللہ رب العالمین کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. توحید کی دعوت، یہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، یہی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، یہی یہی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت. قوم نے کہا کہ اچھا ہمارے لیے ایک نشانی لا دو، اور کہا کہ ایک اونٹنی ہمارے پاس رب کی طرف سے آ جائے. سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیج دی. اور یہ اونٹنی جب آئی تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت
جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے۔ دوستو اس کا بھی بہت تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا، اور قوم سمود کے بارے میں سورہ ہجر کے اندر بھی تذکرہ ہے، آگے قرآن مجید کی اور بھی صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا، سیدنا صالح علیہ السلام پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ اب تو اللہ کا عذاب تمہیں یقیناً گھیرے گا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایک دن تمہارے چہرے کا رنگ ایک ہوگا، اگلے دن الگ ہوگا، تیسرے دن تیسرا ہوگا۔ یہ ایسے کمبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہ سورہ نمل میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اپنی جگہوں سے اٹھ بھی نہ سکے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا ہے، میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام یہ تمام انبیاء اپنی قوم کی طرف آئے، جس طرح احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کی طرف آئے، لیکن قوم نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کفار مکہ۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ ہم جنسیت، ہومو سیکسویلٹی، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آج پاکستان میں امریکہ کے سفارت خانے میں باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یہ حقوق انسانی میں سے ایک حق ہے، اور پاکستانی معاشرے میں اس کو ترویج دینے کے لیے وہ سرپرستی کا اعلان کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی وہ ان ایمان لانے والوں اور نیکی کی طرف بلانے والوں کو بستیوں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ان کا وہاں رہنا ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی ظالموں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ سوائے بیوی کے بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے،
وہ لوگوں کو کاروباری دھوکے دیا کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی یہ قوم بڑے زبردست لوگ تھے، راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو اپنے زور زبردستی کے ذریعے ان کے مال سے، املاک سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ شاید ایسی بہت ساری برائیاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ذرا یاد رکھیے جن کے اندر یہ برائیاں موجود تھیں، اللہ کے نبیوں نے جب انہیں بلایا اور انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو کیسے اللہ کا عذاب آیا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہارے بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ لوگوں کو خوفزدہ کرنے والے، اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جو اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات کو ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے والے برباد ہو جائیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر انبیاء کی تعلیمات سے انکار کرنے والے، توحید کا انکار کرنے والے تباہ و برباد کیے گئے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء کی یہ داستانیں ہمارے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ ہماری اپنی آنکھیں کھلیں، اور اگر آج بھی ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کوئی چھوٹا سا فرق موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے۔ پہلے ان کے اوپر مشکل آئی، عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے برے دنوں کو اچھے دنوں سے تبدیل کیا۔ جب اچھے دن آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگوں پر بھی آتے رہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دوستو، بڑی عظیم الشان آیات ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 96،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اہل پاکستان آج مشکل میں گرفتار ہو، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ آج پاکستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ گندم موجود ہے، گندم خریدنے کے لیے لوگوں کی جیب میں پیسہ موجود نہیں ہے۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، 50% سے زائد ہو گئی۔ اور ہمیں مشورے دینے والے مشورے دیتے ہیں کہ IMF کے پاس چلے جاؤ، ورلڈ بینک کے پاس چلے جاؤ۔ ارے جانا ہے تو اپنے پروردگار کے پاس چلے جاؤ، وہ تو وعدہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے، اپنے ایمان کی اصلاح کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دیتے، اس کے نبی کے وفادار بن جاتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی، نیچے زمین اپنے خزانے اگل دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ صرف 2 شرائط، ایمان اور تقویٰ، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری۔ مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب تک کہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو جس وقت چاہے انسانوں کو پکڑ سکتا ہے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، وہ سرکشی کے اندر آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ یہاں سے بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جس طرح فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دی ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ذرا یہ بات عرض کر دوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اصلاً تو کہیں فلسطین اور شام میں موجود تھی، لیکن ان کے زمانے میں فلسطین اور شام کی طرف ایک قحط آیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر وزیر زراعت ہوئے، وزارت کے عہدے پر پہنچے، بعد میں وزیر اعظم بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو وہاں سے مصر بلوا لیا، یہ مصر آ کر بس گئے، لیکن مصر کے اندر بسے تو ایک چھوٹے سے حصے میں بسے۔ مصر کے اندر جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ بنی اسرائیل آزادی کی جد و جہد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیرے تخت و تاج کو کھا جائے گا، ختم کر دے گا۔
اس نے حکم دیا کہ سارے جو بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے، جو لڑکیاں پیدا ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ کر پرورش پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میں اس کا نبی ہوں، تیرے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، غلامی سے آزادی دے دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا، عصا۔ جب عصا پھینکا تو وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، اور ایسا اژدہا کہ جو فرعون کی طرف لپکا، فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، وہ تخت سے ہٹ گیا، خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے چلا کر کہا، موسیٰ اس کو پکڑ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوبارہ پکڑا، وہ ہاتھ میں آیا تو پھر عصا لکڑی بن گئی۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں ہاتھ لے گئے، جیب سے نکالا تو وہ ایسا چمک رہا تھا جیسے سورج کی روشنی اس کے سامنے مان۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو بہت زبردست قسم کا جادوگر ہے۔ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، یہ جادو اس لیے بنا کر لایا ہے تاکہ تمہیں تمہارے اقتدار سے فارغ کر دے۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، ان سے کہیے کہ کچھ دن کے بعد کی کوئی تاریخ طے کر لی جائے، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فرعون، اس کے دربار میں بھی بہت جادوگر تھے، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری مملکت کے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ وہ پہلے فرعون کے پاس گئے، کہا کہ یہ جو مقابلہ ہونے والا ہے، اگر اس مقابلے میں ہم جیت گئے تو ہمیں اس کا صلہ تو ملے گا، اس کا انعام تو ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، بالکل ملے گا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے، مال و دولت تو تمہیں دوں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے دربار کے اندر تمہاری بڑی شان ہوگی، قدر و منزلت ہوگی۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ یعنی پہلے جادو تم کرو گے یا پہلے جادو ہم کریں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچھر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے تھے۔ انہوں نے رسیاں کھول کر پھینکنا شروع کی، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے، یہ بے شمار ہزاروں سانپ چاروں طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ ڈرنے کی کیا بات ہے، عصا پھینک دے۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ لمحے نہیں گزرے کہ یہ اژدہا ان کے سانپوں کو نگلتا چلا گیا، رسیوں کو کھا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس اژدہے کو ہاتھ میں اٹھایا، وہ عصا بن گیا، لکڑی بن گئی، چھڑی بن گئی۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ یہ جادوگر، ان کا ضمیر
اس نے ان کو سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اور اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے، ہر نبی کو معجزہ وقت اور حالات کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں زمین پر تشریف لائے، بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے تھے، ان جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر مقابلے میں ہارنے کے بعد یہ بات مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کسی رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ قوت۔ وہ جو ابھی فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا انعام ملے گا، لیکن لمحوں کے اندر جو انہوں نے کارکردگی دیکھی تو انتظار کیے بغیر اندر سے ایک چیز نے ان کو سجدے میں گرایا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین پر، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر فرعون بگڑ گیا۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ اچھا یہ سب کچھ یہ تمہارا سردار ہے، تم اندر سے ملے ہوئے ہو، میرے خلاف سازش کی ہے، میرا اقتدار ختم کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ جادوگروں کو اس نے دھمکی دی۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف سے، کہا کہ اب تو جو کچھ بھی کر ہم تو ایمان لے آئے، پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے، تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ دوستو، وہ جادوگر جو موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ جادوگر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور فرعون کی کسی دھمکی کے آگے وہ نہیں جھکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تعریف و توصیف کر رہا ہے کہ جب اہل ایمان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ اللہ کے راستے پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنتیں رکھتا ہے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں، وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہماری اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ فرعون کے وہ جو حالی موالی تھے، درباری تھے، ان میں سے کچھ نے کہا کہ تمہیں فوراً کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، ذرا ٹھہر کر، آہستہ آہستہ، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرواؤں گا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا اور میری گرفت ان پر بڑی مضبوط۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تھوڑا انتظار کرو، اللہ کے راستے پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ فرعون ختم ہو جائے گا، تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، خلافت عطا فرمائے، تمہیں اپنا نائب بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب تمہیں یہاں سے نجات مل جائے گی، حقیقتاً آزمائش تو اس وقت ہوگی کہ تم اللہ کی زمین پر کون سا نظام قائم کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ فرعون کے اوپر بہت ساری ان کی قوم کے اوپر بڑے عذاب آزمائشیں آئیں۔ پہلے قحط پڑ گیا، پیداوار کی کمی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ اچھا اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، یہ قحط ختم ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط ختم ہو گیا، لیکن جب پیداوار وافر ہوئی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بجائے گمراہی کی اسی روش کو اختیار رکھا۔
مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعل بد ٹھہراتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کر دینے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ تو چاہے عصا کو اژدہے میں تبدیل کرے، تو چاہے قحط کو ختم کر دے، تو چاہے اپنے ہاتھ کو چمکا کر دکھا دے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ یہ مختلف مصیبتیں تھیں جو ان کے اوپر آتی رہیں۔ کبھی طوفان آ گیا، کبھی ٹڈی دل آ گئے، کبھی مینڈک اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی آدمی دسترخوان پر بیٹھتا تھا، لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا تھا تو مینڈک اچھل کر اس کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ اللہ کا عذاب۔ اور یہ ہر موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ موسیٰ کہہ دو کہ ذرا یہ عذاب چلا جائے، ہم اللہ سے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یہ ساری نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے ہیں موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، اپنی قوم کو جمع کرو اور یہاں سے نکلو۔ یہ سمندر کے کنارے پہنچے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پہ مارو۔ عصا کو سمندر پہ مارا، سمندر کے اندر راستہ بن گیا۔ وہ لہریں ہوا کے اندر منجمد، فروزن، اس کے درمیان خشک راستہ۔ اور یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یہ 12 کے 12 قبیلے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے بنائے کہ یہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلا جائے۔ یہ جب اس راستے سے گزر گئے، وہ پیچھے فرعون وہاں تک پہنچا، اس کی فوج پہنچی۔ فرعون تو نہیں چاہتا تھا اس کے اندر جائے، لیکن اس کے گھوڑے کو کسی نے ہانک دیا، وہ بھی آگے چلا گیا، اس کی فوج بھی اس کے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے پار اترے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ یہ فرعون، اس کا نام منفتح تھا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے احرام مصر دیکھا ہے، ایک تو انہوں نے تو سامنے سے دیکھا ہوگا، لیکن تصویروں کے اندر بھی وہ فرعون نظر آتا ہے۔ اور آج سے کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے، فرعون کا یہ جسم خراب ہونے لگا، فرانس سے ڈاکٹروں کو بلوایا گیا۔ انہوں نے جب اس کے جسم کے ایکس رے لیے تو آج بھی اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی موجود ہے، بتایا کہ یہ ڈوبنے سے مرا تھا۔ اور عجب بات ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، وہ جو بڑا غرور کرتا تھا، وہ جو بڑا تکبر کرتا تھا، اس کا پورا جسم محفوظ ہے، لیکن اس کی ناک کسی مچھلی نے کاٹ لی۔ جب وہ سمندر کے اندر گیا، وہاں پر کسی مچھلی نے اس کی ناک کاٹ لی۔ وہ جو بڑی عزت کا دعوے دار تھا، اپنی ناک کو بھی نہ بچا سکا۔ اللہ سے ٹکرانے والے اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔